अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रोग्राम सुनने का और आप लोग एंजॉय भी हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी बातें माशाअल्लाह आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सही सच्ची बात कहने की और हम सब को अमल के बाद अल्लाह हमारी अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आफ़ियत वाली, सुकून वाली, शिफा वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। मैं बात कर रहा था कि ऑलिव ऑयल के अंदर में, जैसे हमारी सिस्टर ने सवाल किया, बदन में दर्द हो तो ये इलाज है, सर के दर्द के लिए भी है और यही इलाज बदन के दर्द के लिए भी है, यही इलाज अर्थराइटिस के लिए भी है और यही इलाज बच्चा पैदा न होता हो उसके लिए भी है, लेकिन अलग अलग तरीके से। सिर्फ ये चीज़ें दम कर ले, उसमें 7 बार सूरतुल फातिहा, 7 बार अलम नशरह लका सदरक और 7 बार आयात शिफा। आयात शिफा आप गूगल पर जाओगे तो आयत शिफा लिखो तो सामने आ जाएगी। एक बुज़ुर्ग के बेटा बहुत बीमार था, बहुत परेशान थे, बहुत कुछ किया। ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम आयत शिफा क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने आयत शिफा पढ़ी, सुबह में बेटा ठीक हो गया। आयत शिफा आप पढ़ते रहिए, ये मैं आपको इजाज़त देता हूँ। आयत शिफा है और सूरह अलम नशरह लका सदरक है, सूरह फातिहा है। शिफा के लिए, दर्द के लिए, बीमारी के लिए, बुखार के लिए, कैंसर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द arthritis, for the body pains, for the headache and for the mental illness and for those who cannot sleep properly. नॉर्मली मैं प्रेफरेंस देता हूँ पम्पकिन ऑयल को। पम्पकिन ऑयल दूधी का जो तेल है, लौकी जिसको कहते हैं, पम्पकिन ऑयल कहते हैं, ये जो है जिसको इंग्लिश में कालाबाश कहते हैं, ये दूधी जो है, ये लौकी जो है, उसका जो ऑयल है ना, ये दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी, ये दूधी, ये कालाबाश, ये जो है, ये जिसको आल कहते हैं, ये बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख़ास खाते थे और इसमें हज़ारों बेनिफिट्स है। इसका ऑयल अगर प्योर कहीं से मिल जाए, ऑनलाइन मिलता है, अगर उसको मंगवा ले और उसमें दम कर ले, ख़ास कर जिसको नींद ना आती हो, उसमें पहले दम कर ले। सूरह फातिहा, सूरह अलम नशरह लका सदरक 30 पारे में है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सबको याद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन 7 बार और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये सूरत 7 बार पढ़ के दम कर ले। और आयत शिफा, वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुअमिनीन फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफ़ुन अलवानु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। शिफा की जो 5 आयत अच्छी आयत है, उसको पढ़ ले और उस पम्पकिन ऑयल में दम करे, दम करके या ऑलिव ऑयल में दम करे। लेकिन मैं ज़्यादातर नंबर 1 पर पम्पकिन ऑयल को प्रेफरेंस देता हूँ दिमागी प्रॉब्लम के लिए, जिसको नींद ना आती हो, जिसको मेंटल इलनेस हो,
جس کو ڈپریشن ہو، چونکہ میں نے یہ علاج کیا ہے الحمدللہ، آئی ہیو ڈیڈ دس کورس آلسو مینٹل النس کا، تو میں نے اکثر یہاں تک کہ برین اسپیشلسٹ سے بھی، انہوں نے بھی ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ اتنی دوائیں دینے کے بعد کام نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے یہ NHS والے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھو یہ پمکن آئل ہو یا اولیو آئل ہو، اس میں ہم دم کر دیتے ہیں، یا آپ دم کر لیجئے، دم کر کے اس کو 3 یا 4 جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ ایک تو یہاں جس کو ٹیمپل کہتے ہیں، اپنے آنکھوں کے اوپر یہ جو سائڈ پر ہے وہاں، کان کے نیچے اس کان کی سائڈ پر وہاں کرنا ہے، اور دوسرا یہ دونوں طرف ہو گیا 5 منٹ یہاں دونوں برابر آئل لے کر یہاں کرنا ہے، اور ایک مڈل میں جہاں برین ہے تو برین کے اوپر کرنا ہے، پیچھے نہیں کرنا ہے، خالی برین کے اوپر آئل کو ڈالیں اور اس کو برابر سے مساج کریں 5 منٹ کے لیے۔ اور چوتھا اپنے جو ہیل، اپنا جو پیر کے جو تلوے ہیں نا، آگے جہاں انگوٹھے ہیں، ٹھوس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آدھے پیر تک نیچے مساج کرنا ہے، بوتھ فیٹ، انڈر بوتھ فیٹ مساج کرنا ہے 5 منٹ کے لیے۔ اب کر کے تو دیکھ لیجئے 7 دن میں 11 دن میں بہترین نیند آئے گی۔ بچوں کو کئی ماشاءاللہ اسپیشلسٹ لوگوں نے مجھے بتایا الحمدللہ 7 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں کام ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر ایک عمل، اور یہ اولیو آئل جو ہے، یہ پمکن آئل، یہ درد کے لیے نہیں، یہ صرف اپنے بدن کے سر کے درد کے لیے ہے، لیکن سر کے درد کے لیے ایک اور بھی چیز ہے جو زبردست عمل ہے، بہت زبردست، وہ ہے گر، جس کو جگری بولتے ہیں۔ یہ گر ہے، ایک تو شکر ہے، شوگر، اور ایک ہے گر، اس کو اردو میں گر بولتے ہیں، جگری بولتے ہیں۔ یہ جو ہے اس پر 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار درود ابراہیم دم کر لیں، اور صبح خالی پیٹ اس کو تھوڑا سا کھائیں، جتنا ہو سکے 1 چمچ 2 چمچ کو کھائیں چبا کے، اور اس کے بعد ناشتہ نہ کریں، جتنی دیر تمہیں بھوک لگے انتظار کریں، بعد میں دیر سے 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ آپ دیکھیے سر کے درد کے لیے زبردست عمل ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں تک کہ شوگر والوں کے لیے بھی شوگر استعمال نہ کرے، اگر تھوڑا سا گڑ استعمال کر لے بدن کے لیے کافی بہتر ہے، طاقت کے لیے بھی، شوگر کے لیے بھی، پریشر کے لیے بھی، بہت ساری چیزوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو عمل میں نے بتایا یہ سر کے پرابلمز کے لیے ہے، اور جس کو پریگننسی نہ ہوتی ہو جس عورت کو، اسی طریقے سے جس کو ارتھرائٹس کا درد رہتا ہو، جس کو بدن کا درد رہتا ہو، تو اس کو شام کے اندر میں تھوڑا سا آئل وارم کر لے، وارم کرنا، گرم نہیں کرنا، وارم کرنا ہے، درمیانی گرم کرنا ہے۔ پھر اس کو خود لگائیں یا اپنے گھر میں کسی کو کہیں اس کو ذرا مساج کریں درد کی جگہ پر، درد کی جگہ پر، یا شولڈر پر ہے، اپنی بیک کے اوپر ہے، مساج کریں، انشاءاللہ اس سے کافی فرق ہوگا۔ نمبر 3، جو پریگننسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی اولیو آئل کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وارم کر لے تو زبردست ہے۔ تو اس کو جو ہے 3 یا 4 یا 5 قطرے اپنے ناف اور نیول میں ڈالیں اور تھوڑی دیر رہنے دیں 2-3 منٹ کے لیے، پھر 2-3-4 منٹ کے بعد اس کو انگلی سے آپ مساج کریں، لیکن اس میں پہلے دم کر لیں۔ میں نے جو بتا دیا آپ کو، سورہ فاتحہ، علم نشرح لک صدرک اور آیت شفا، یہ 3 چیزیں اس میں آپ نے دم کر لی، الحمدللہ زبردست۔ You have to blow inside سورۃ الفاتحہ and also سورہ علم نشرح لک صدرک and آیت شفا 7 times and use that oil. I said to you, for the headache and for the depression, best is pumpkin oil, and for the body pain you can try the olive oil. Also for pregnancy you can massage 3 to 4 drops, just put in your navel, for the ladies I'm talking, and جن کو اسی طرح پیٹ کا مسئلہ ہو، قبضیات کا مسئلہ ہو، ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے انشاءاللہ۔ اس سے کافی فائدے نظر آتے ہیں۔ کئی عورتوں نے الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ under 40 days ماشاءاللہ you have to do for few days 40 days under 40 days ماشاءاللہ most of the ladies they said الحمدللہ پریگننٹ ہو گئے 12 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد۔
اس میں یقین کے ساتھ بلو کریں اور پھر اس کو مساج کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ ایک دن کیا، 2 دن نہیں کیا، 4 دن کیا، 5 دن نہیں کیا، ایسا نہیں. Constantly you have to massage that oil also on your body. اس میں بڑے شفا ہے، بڑی برکت ہے. احادیث میں اولیو آئل کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے. ہماری سسٹر نے جو سوال کیا تھا کہ ان کے بچے کے لیے بھی میں نے بتا دیا، الحمدللہ بہت فائدہ ہے انشاءاللہ. یہ دونوں چیز پر عمل کریں. سمجھ میں آئی بات؟ زبردست عمل ہے الحمدللہ. مینٹل لوگوں کے لیے بھی، ڈپریشن والوں کے لیے بھی زبردست عمل ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ بچے کرنے نہیں دیتے، یہ الگ مسئلہ ہے. تو پھر اس کے بعد تو ظاہری بات ہے سائیکٹری سے یا ڈاکٹر سے کسی سے کانٹیکٹ کر کے کچھ ایسی دوا اس کو دیں جس سے یہ سو جائیں. اب سو جائیں گے تو پھر دماغ ٹھنڈ ہوگا، کھول ہوگا، اس کے بعد ہی اس کو صحیح سمجھ آئے گی تو وہ علاج کرنے دے گا. یہ تو تھا میرے کوشچن، جو آپ لوگوں کے کوشچن کا ایک جواب تھا. آج تو لگتا ہے ایسا ہے ماشاءاللہ ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے الحمدللہ. چونکہ لوگ بھول گئے ہیں اس پروگرام کو، کافی ٹائم کے بعد آیا، اس لیے لوگ سمجھتے شاید بھول ہی گئے ہیں، اس لیے کوئی سوال نہیں کرا. ماشاءاللہ آپ لوگ سننے میں بڑا مزہ لے رہے ہیں، اس لیے برابر سن رہے ہیں اور آپ کے گویا کے سارے سوالوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے الحمدللہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. مجھے برکت آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. وہ ہماری ایک بچی ہے، اس کو تھوڑا سا پرابلم ہے. جی بولیے. تو اس کو وہ ایک دو آدمی نے کہا کہ اس پر کچھ جادو ہے کا اثر ہے. تو وہ دوسری زبان میں باتیں کرتی ہے، کچھ چیز جو ہے نا اس کی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی مشورہ بھی دیں، اور اپنا نمبر اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے چاہیے آپ کا نمبر. ٹھیک ہے، اسٹوڈیو میں نے اپنا نمبر رکھا ہے، اپوائنٹمنٹ نمبر. آپ اس کو لے لیں بعد میں انشاءاللہ، پھر اس سے آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. السلام. اچھا یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹاپک شروع کی تھی کہ ایک شادی میں رکاوٹوں کے لیے بہت سے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا، تو میں نے اس کو تلاش کیا، جس کو میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ بہت نظر آئے. اچانک ہی میں نے کھولا تو آپ سامنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نمبر بھی سامنے دے دیا. میں نے کہا پروگرام ختم ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ خیریت سے ہو؟ ہاں شکر الحمدللہ. مجھے آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی. اللہ عافیت دے، اللہ سکون دے. کسی ہے نا، میرا حق میں فیصلہ ہے وہاں سے، ہوم آفس سے. میرا حق میں فیصلہ اللہ دے کے بھیج دینا، اپیل کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کر. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت سے پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم فخر الوکیل. النساء میرا نام لے کے دعا کریے گا. میں دعا بھی کرتا ہوں، میں دعا ضرور کروں گا. ویسے بھی کریے گا پروگرام کے علاوہ بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا فرما دے. آمین. فخر النساء میرا نام یاد جی رکھیے جی گا. انشاءاللہ. اور نا ایک بات اور کہنی تھی. میرے ہسبینڈ نے نا پچھلی دفعہ کروایا تھا اپنا کولیسٹرول ٹیسٹ نا، اچھا. تو تب بھی زیادہ آیا تھا، اور ابھی انہوں نے خود ہی اپائنٹمنٹ دوبارہ کی تو اس سے بھی زیادہ آیا ہائی. تو میں کہہ رہی تھی اس کے لیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو، کولیسٹرول ہائی آ رہا ہے ان کا بار بار، بہت زیادہ بھی ہائی ہے. بہت اچھا کیا آپ نے. 2 چیز کریں انشاءاللہ، اس سے کافی فائدہ ہوگا. ایک ہے بیٹ روٹ جوس ہے، جس کو چقندر کہتے ہیں، اس کو بیٹ روٹ کہتے ہیں ہم، جو لال قسم کا ہوتا ہے. اس کا جوس نکالیں اور اس کو صبح پیے. کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ. یہاں تک کہ شوگر کے لیے بھی اور بلڈ پریشر کے لیے بھی اور بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے. ایک اللہ کی طرف سے ایک عجیب تحفہ یہ کہ یہ چقندر بولتے ہیں، اس کو بیٹ روٹ بولتے ہیں انگلش میں. یہ بیٹ روٹ اس کو ہے نا تھوڑا کاٹ کر اس کا جوس بنائیں اور جوس پئیں روزانہ. آدھا کپ روزانہ پئیں. 7 دن کر کے دیکھیں، 15 دن کر کے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا محیط، دل والوں کے لیے بھی اور کولیسٹرول والوں کے لیے بھی، ہاتھ سینے پر رکھ کر یا محیط توئی کے ساتھ 78 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ کولیسٹرول بھی کم ہوگا. یا محیط کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 78 مرتبہ. 78 مرتبہ اس کو دم یہ کرنا. میں نے صحیح پڑھا؟ یا محیط. یا محیط جی. میم ہا یا توئی. میم ہا یا توئی. یا بڑی ہا، میم ہا یا توئی. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
जज़ाक अल्लाह, दुआ में जरूर याद अल्लाह रखिएगा, आफियत दुआ दे, भी अल्लाह करेंगे। से ज़रूर दुआ करें आपका नंबर मिल जाएगा, मैं कभी इंशाअल्लाह। आपको पर्सनल करना चाहूँ तो। स्टूडियो से ले ले बाद में इंशाअल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कह रहा था कि शादी में रुकावट के लिए एक अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सूरह वद्दुहा का अमल है। नहीं, सूरह वद्दुहा वाला अमल थोड़ा लंबा है, एक और अमल इंशाअल्लाह फिर कभी वो बता दूंगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा एक अमल है 7 दिन का है। 7 दिन का अमल वो क्या है, मैंने पहले कहा सदका निकाले रोज़ 1 दिन के लिए या 7 दिन के लिए 50-50 पैसे निकाल दे सदका अल्लाह के लिए। नंबर 2 कि यकीन रखें, और नंबर 3 फ़र्ज़ नमाज के बाद ये अमल करना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़ना है। फजर के बाद 100 मरतबा, जिन दिनों में औरतों को नमाज पढ़नी है उन दिनों में कर ले। 7 दिन का अमल है, मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लड़कियों की शादी ने वो लड़की अगर करे तो बहुत फ़ायदा है, या लड़का करे तो भी फ़ायदा है, लेकिन माँ भी कर सकती, बाप भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Both can do it, but the girl who want to get married, she can do it, and the boy who want to get married, he can do it. But if they cannot do, then parents can do it. Also, after every फर्ज नमाज फजर के बाद 100 मरतबा, फजर के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़े अल्लाह का नाम, और उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़कर अल्लाह से दुआ करें जो मकसद है उसके लिए, कि अल्लाह मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरे लिए या मेरे जो भी हो उसके लिए अल्लाह शादी का रास्ता आसान फरमा दे, नेक साले लड़का मेरी ज़िंदगी में या लड़की अता फरमा। फिर ज़ोहर के बाद 100 मरतबा, फिर असर के बाद 100 मरतबा, फिर मगरिब के बाद 100 मरतबा, फिर उसके बाद ईशा के बाद आप अगर 100 मरतबा पढ़ ले या 1100 मरतबा पढ़ ले, अगर हो सके तो 1100, चूँकि सिर्फ दिस इज़ द ओनली अमल वजीफ़ा फॉर 7 days, not more than 7 days। तो फजर बाद 7 मरतबा, ज़ोहर बाद 7 मरतबा, असर बाद 7 मरतबा, मगरिब बाद 7 मरतबा। Then you have to make dua after every farz namaz, after 3 times Durud Ibrahim. But after Isha, a little bit longer, if you can do 11 tasbih, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. फिर दूसरी फिर तीसरी, बहुत तो 10 मिनट लगती है, 11 मिनट लगती है, बहुत तो ये करके उसके बाद आप दुआ करें, फिर सो जाए। इंशाअल्लाह 7 दिन का अमल है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए नेक साले रिश्ता अता फरमाएंगे। इससे शादी में किसी ने बंदिश की हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, और किसी किस्म की रुकावट वो भी ख़त्म हो जाएगा। किसी की नज़र लगी हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह का नाम बहुत ज़बरदस्त नाम है, इसको पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, सजदे में जाकर दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि काम हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ शराइत बयान किए, आप सदका दे दें रोज़ाना पहले दिन से लेकर 7 दिन तक। नंबर 2, यकीन रखें। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज अच्छी तरह वज़ू करें, सुन्नत पढ़ें, फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ें और सुन्नत पढ़कर फिर ये वजीफ़ा करें। और उसके बाद हर नमाज के बाद आप दुआ कर ले हाथ उठाकर कि अल्लाह तेरा नाम पढ़ा है, तेरे नबी पाक पर मैंने दुरूद पढ़ा है, अल्लाह इसके सदके मेरा जो मकसद है, जो रुकावट है, अल्लाह तो हल फरमा दे। ये तरीका है अल्लाह से मांगने का। हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं हाथ में तस्बीह शुरू कर देते हैं, ये तरीका नहीं है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद मैंने अभी कहा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। आपने उसके बाद तस्बीह फ़ातिमी पढ़ने के बाद याद रखो एक और बात है, एक है तस्बीह फ़ुक़रा और एक है तस्बीह फ़ातिमी। तस्बीह फ़ुक़रा अलग है, तस्बीह फ़ातिमी अलग है। तस्बीह फ़ुक़रा है वो हर नमाज के बाद है, फ़कीर लोगों की तस्बीह। वो क्या है, वो गरीब सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। द पुअर सहाबा दे केम एंड दे आस्क्ड द क्वेश्चन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर आर many rich sahaba that Allah has given them the wealth, they performing namaz on time, they do fast also in the month of Ramadan, but extra they giving charity also, and they go for Hajj and Umrah also. We have no money, we can do only namaz and fastings. Ya Rasulullah, what we can do? ये हमसे आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुमको ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ, ऐसा जिक्र बताता हूँ कि तुम उसको कर लो कि तुम उनसे भी आगे बढ़ जाओगे। फरमाया रसूलुल्लाह प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द, कैन यू टेल अस? फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह,
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ اینڈ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کی ثواب میں بھی زیادتی، اور اگر روزی میں کمی ہے تو اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ After every فرض نماز you have to do this عمل 33 times سبحان اللہ، 33 times الحمدللہ، 33 times لا الہ الا اللہ and 34 times اللہ اکبر۔ اللہ loves that۔ پورے قرآن کا گویا ایک نچوڑ ہے، اس کے فضائل بے شمار ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد یہ کریں۔ رات میں when you go to sleep at night, what Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ said to his beloved wife فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ جنت کی کوئین ہے، اس کو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کہا جاؤ ان کو کہا جاؤ تمہارے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں اور انہیں کہو ہمیں ایک غلام دے دیں، give us one غلام so he can work in the house, or slave woman, slave man, whatever, you just give us one so he can help us in the house, in our house۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھی، تو یہ باتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات سنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اور کہا فاطمہ میری بیٹی آؤ ادھر میری رائٹ طرف بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے بھی بیٹھ گئے بیچ میں اور کہا میں تمہیں غلام اور باندیاں نہیں دوں گا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو غریب لوگ ہیں، بہت تمہارے لیے تم ایک وظیفہ ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم choosing a beautiful وظیفہ for his beloved daughter, and that's also she is a queen of Jannah، سبحان اللہ، he is choosing for her۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا before sleep you must count 33 times سبحان اللہ، 33 times الحمدللہ and 34 times اللہ اکبر۔ that's a different۔ after فرض نماز ایکسٹرا لا الہ الا اللہ، before sleep سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہیں آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ابن حجر اسقلانی who is a commentator of Bukhari Sharif, he mentioned in his Sharh in a commentary of the Bukhari Sharif سبحان اللہ، فرمایا آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کتنے ہی تھکے ہوں گے، دکان سے آئے ہو، گھر کے کام کاج کر کر مائیں اور بہنیں تھک گئی ہو، اولاد کی خدمت کر کے، شوہر کی خدمت کر کے، یا آپ نے کہیں سفر سے آئے ہو یا تھک چکے ہو، رات میں سونے کے لیے جاؤ، یہ وظیفہ یہ ذکر پڑھ کر سو جاؤ، جس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر سو جاؤ۔ قربان جائیے ایکسپیرینس آف دا علماء اینڈ اسکالرس، when you get up in the morning you will be fresh الحمدللہ easily، there will be no pain nothing انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لوگ سن رہے ہیں دور دور تک، اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آگے بھیجا ہے میسیجز اس پروگرام کا، اللہ ان کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، اور جو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جہاں تک لوگ عمل کریں ان کو بھی قبول فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکل کو آسان فرما، بیماریوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ جس قسم کی بیماری میں پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں، اللہ تو دور فرما۔ بہت سارے میرے دوست احباب نے، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، جو ہمارے دین کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت نہیں تو انہیں ختم فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے قبول فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔